بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق اللہ۔ عید الاضحیٰ یعنی بقر عید مسلمانوں کا ایک مقدس تہوار ہے۔ اس دن یعنی عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن مسلمان سنت ابراہیمی علیہ السلام پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی بھرپور اور پوری کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا اس بابرکت دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن کا آغاز اور شروعات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں سے ہو، اور اس کا اینڈ اور اختتام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا ہر غم، ہر خوشی صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، تاکہ اس مقدس دن کی تمام برکات کو حاصل بھی کیا جا سکے۔ آج میں آپ کو 20 ایسی سنتیں بتاؤں گا یا 20 ایسے مستحب عمل میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ کو عید کے دن کرنے چاہیے، کیونکہ یہ سارے کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو دھیان سے سننا، میں جلدی میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ ویڈیو لمبا نہ ہو۔ نمبر 1، عید کے دن غسل کرنا۔ ویسے تو غسل روزانہ کرنا چاہیے، لیکن عید کے دن اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ نمبر 2، مسواک کرنا۔ مسواک پتہ نہیں کیوں ہم کو جمعہ اور عید کو ہی یاد آتا ہے، حالانکہ مسواک یہ ہمیشہ کرنے کی چیز ہے۔ اس کے سائنٹیفک بھی بہت سارے فائدے ہیں، دنیا کے بھی بہت سارے فائدے اور آخرت کے بھی بہت سارے فائدے ہیں، اور سب سے بڑی بات سارے فائدے الگ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت الگ، یعنی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے اگر ہم کریں گے تو یہ سارے فائدے فری میں ہم کو مل جائیں گے۔ نمبر 3، خوشبو لگانا، یعنی عطر لگانا یا کوئی اور خوشبو لگانا، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، سرما لگانا۔ اب سرما بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت روزانہ سرما لگاتے تھے، ہے نا، تو سرما بھی ہمیشہ لگانا چاہیے، لیکن عید کے دن خاص اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 5، عیدگاہ میں جلدی پہنچنا۔ ایسا نہیں کہ بس یعنی جماعت کھڑی ہو رہی ہے اور آپ وہاں پہنچ رہے ہیں اور 2 رکعت پڑھ کے آپ باہر آ گئے، بلکہ آپ کو عیدگاہ میں سب سے پہلے پہنچنا چاہیے۔ نمبر 6، زیب و زینت کرنا، یعنی عید کے دن صاف ستھرے لباس کے ساتھ زیب و زینت کرنا مستحب اور سنت عمل ہے۔ ایسے تو ہمیشہ آدمی کو صاف ستھرا اور پاک رہنا چاہیے، کیونکہ پاکی آدھا ایمان ہے، لیکن عید کے دن خاص طور سے کرنا چاہیے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے موقع پر، یعنی دونوں عیدوں کے موقع پر اپنا سب سے خوبصورت لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ اب خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لباس پہنتے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ آپ اسراف کیا کرتے تھے، فضول خرچی کیا کرتے تھے، تو ہم بھی فضول خرچی کریں۔ لوگ کبھی 50 ہزار کے ڈریس پہنتے ہیں، اتنا اسراف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس کا جو بہترین لباس ہوتا تھا وہ پہنا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ نمبر 7، یعنی 7ویں سنت، نماز عید الاضحیٰ کے لیے جانے سے پہلے کچھ بھی نہیں کھانا۔ عید الفطر کے لیے سنت یہ ہے کہ جانے سے پہلے کچھ میٹھا ضرور کھانا، لیکن نماز عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کچھ نہ کھانا، یہ مسنون عمل ہے، یعنی سنت عمل ہے۔ نمبر 8، عید الاضحیٰ کے دن یعنی بقرعید کے دن کھانے کی جو شروعات ہے، کھانے کی ابتدا ہے، وہ قربانی کے پاک گوشت سے کرنا چاہیے، یہ سنت عمل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی شروعات قربانی کے پاک گوشت سے کیا کرتے تھے۔ نمبر 9، عید کی نماز عیدگاہ پر جا کر پڑھنا سنت اور افضل ہے،
اور عیدگاہ تک پیدل جانا افضل ہے. عیدگاہ اگر دور ہے تو وہ بات الگ ہے، لیکن کوشش کرے کہ عیدگاہ پیدل جائے. چونکہ آج کل آبادی زیادہ ہو گئی ہے اور عیدگاہیں چھوٹی ہو گئی ہے، اب شہروں میں یہ ممکن نہیں رہا، مطلب ہر ایک کا عیدگاہ میں پہنچنا. دیہاتوں میں آج بھی بہت آسان ہے، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں آج بھی بہت آسان ہے، لیکن بڑے بڑے شہروں میں یہ سنت پر عمل کرنا تھوڑا مشکل ہو گیا ہے. اس لیے مجبوری کے درجے میں اپنی اپنی مساجد میں بھی اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کو اس کا ثواب مل جائے گا، لیکن پھر بھی عیدگاہ پہنچنا اور عیدگاہ جانا، پیدل جانا، یہ سنت عمل ہے. کوشش کریں اگر ممکن ہے اور سہولت اور آسانی کے ساتھ اگر آپ عیدگاہ پہنچ سکتے ہیں تو عیدگاہ پہنچیں. ٹھیک ہے. نمبر 10، اب عیدگاہ جاتے وقت بھی سنت ہے کہ ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، یعنی راستے بدلنا، جاتے وقت الگ اور آتے وقت الگ. نمبر 11، عیدگاہ جاتے وقت تکبیر تشریق بلند آواز سے پڑھنا. بلند کا مطلب زور سے پڑھنا، نہ کہ چیختے اور چلاتے ہوئے جانا. اور تکبیر تشریق تو ہر ایک کو معلوم ہی، آج کل جو ایام تشریق چل رہے تو نماز کے فرض نماز کے بعد یہ پڑھی جاتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. نمبر 12 یعنی 12ویں سنت، خوشیاں منانا. عید چونکہ مسلمانوں کا اہم ترین تہوار ہے، لہذا عید کے روز خوشیاں منانی چاہیے، سیڈ نہیں رہنا چاہیے. عید کے دن ہلکے پھلکے کھیل بھی کھیلنے چاہیے، بلکہ شرعی حدود میں رہتے ہوئے، اسراف اور فضول خرچی اور فضول باتوں سے بچتے ہوئے خوشیاں جو بھی ہے منانی چاہیے، بنا کسی کو تکلیف دیے ہوئے. اور نمبر 13، عید کے دن روزہ نہ رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا کرتے تھے. بہت سارے لوگ تو عرفے کا روزہ نہیں رکھتے لیکن عید کے دن روزہ رکھتے ہیں، اور عید الفطر میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں. رمضان میں روزے نہیں رکھیں گے لیکن عید کے دن روزہ رکھیں گے، آدھا روزہ رکھیں گے. یہ آدھا روزہ اور عید کا روزہ یہ غلط باتیں ہیں. ٹھیک ہے. اور نمبر 14، عید الفطر کی نماز دیر سے اور عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھنا. اور نمبر 15، ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، دعائیں دینا، ایک دوسرے کو غلطیاں جو سال بھر کی ہوئی معاف کر دینا. عید کے دن مسلمانوں کا ایک دوسرے سے خوشی سے ملنا یہ بھی سنت ہے. خوشیاں منانا بھی سنت ہے، خوشی کا اظہار کرنا بھی سنت ہے. یہ آپس میں محبت بڑھانے کا سبب بنتا ہے. نمبر 16، عید کے دن مبارکباد دینا. ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے یہ دعا پڑھنا، تقبل اللہ منا و منکم، یعنی اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے جو عبادت ہے اس کو اللہ قبول فرمائے. نمبر 17، عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھنا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلے، عیدگاہ میں گئے اور صرف 2 رکعت عید کی نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کوئی نماز پڑھی. اس لیے عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے. بہت سارے لوگ ماشاءاللہ نہا دھو کے نکلتے ہیں سال میں ایک مرتبہ اور بڑی عبادت کے موڈ میں ہوتے ہیں، پھر وہ بولتے ہیں کہ ہم کو کچھ نہیں معلوم، ہم کو تو صرف نماز پڑھنی ہے، اب چاہے جائز ہو یا ناجائز ہو، حلال ہو یا حرام ہو، بس ہم کو پڑھنی ہے کیونکہ اب ہم تیار ہو کر آئے ہیں. پھر سال بھر آپ ہی لوگ کہتے رہتے ہیں کہ نماز پڑھو نماز پڑھو، اب جب ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں پھر آپ منع کر رہے ہیں. تو بہت سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں. تو بھائی عبادت وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کہے اور جس وقت کہے، کبھی بھی اپنی مرضی سے نماز نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. چلو آگے بڑھتے ہیں. نمبر 18، عید کی نماز کا خطبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز پڑھتے اور خطبہ نماز کے بعد دیتے تھے. نمبر 19، عید کی نماز کے بعد قربانی کرنا. پہلے دن کرنا افضل ہے. ٹھیک ہے. پہلے دن کرنا افضل ہے، واجب نہیں ہے کہ پہلے دن ہی لڑ مر کے چاہے کچھ بھی ہو جائے دنیا کا میری قربانی ہونی ہی چاہیے، کیونکہ پہلے دن کرنا افضل ہے. لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہے. ابھی دیکھیے
بہت ساری جگہ پر ابھی ہم جہاں پر بھارت میں رہتے ہیں ابھی ہندوؤں کا تہوار بھی, ہمارے ہندو بھائیوں کا تہوار بھی ایکادشی اسی دن آئی ہوئی ہے. تو بہت ساری جگہ پر یعنی ایسے تو کمیلے بند ہی رہتے ہیں ایکادشی کے دن پر, لیکن بہت ساری جگہ سہولت ہے, بہت ساری جگہ مسئلہ ہے, تو بہت ضد اور ہٹ دھرمی نہ کریں. 3 دن کا آپشن ہے نا ہمارے پاس میں, تو بہت گڑبڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجبوری میں اگر آپ پہلے دن نہیں کر سکے تو دوسرے دن کرنا افضل ہو جاتا ہے. الدین یسر, دین جو ہے بہت آسان ہے, بہت گڑبڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, دنگا فساد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بہت ہو ہلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور نمبر 20 یعنی آخری سنت, عید کے دن خوب رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگنا, کیونکہ عید کے دن اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اب یہ 20 سنتیں جو میرے علم کے مطابق میں نے آپ لوگوں کو سنا دیے, ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ کچھ چھوٹ بھی گئی ہوں, اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. لیکن اگر آپ کو اس کے علاوہ بھی سنتیں ملتی ہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں معتبر ذرائع سے. ٹھیک ہے. اور اخیر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, ہماری ہر خوشی ہر غم صرف اللہ اس کے رسول کے لیے ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہونا چاہیے. تو وہ خوشیاں منانا بھی جو ہے سنت اور ثواب کا ذریعہ بنتا ہے. اور ہماری ہر خوشی ہر غم شریعت کے دائرے میں ہونی چاہیے, اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے کسی بھی عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو, چاہے وہ کسی بھی دھرم کسی بھی مذہب کا ہو. خاص کر کے ہمارے آج کل کے بھارت کے جو حالات ہیں بہت نازک چل رہے ہیں. اس بات کا خیال رکھیں کہ ہماری کسی بھی لاپرواہی سے ہمارے برادران وطن کو تکلیف نہ ہو. جیسے کہ بہت ساری بے احتیاطی کی جاتی ہے, قربانی کے بعد گندگی پھیل جاتی ہے, بدبو پھیل جاتی ہے, تو اس کو ختم کرنے کا کوئی انتظام نہ کرنا, خون راستوں پر چھوڑ دینا, اور گوشت کی نمائش کرتے ہوئے لے کر جانا, اور صفائی کا خیال نہیں رکھنا, اور قربانی کے اور ذبح کرنے کے ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالنا, یہ کتنی غلط بات ہے. کسی بھی نیکی کی نمائش اس نیکی کے جو ثواب کو, اس نیکی کے نیکی کو ختم کر دیتی ہے. اگر آپ نے 1,00,000 2 لاکھ کا بکرا لیا ہے, اس کی نمائش کر رہے ہیں, گلیوں محلوں میں لے کر پھر رہے, دنیا کو بتا رہے کہ دیکھو ہم نے کتنا بڑا بکرا لیا اور ہم نے کتنے پیسوں کی قربانی کی, کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جس کے لیے کیا تھا وہ تو تجھے دنیا میں ہی مل گیا, اب ہمارے پاس کیا لینے کے لیے آئے ہو. اس لیے کسی بھی نیکی کی نمائش اللہ تک نہیں پہنچتی. نیکی وہی قابل قبول ہوتی ہے جس کا پتہ صرف آپ کو اور اللہ کو ہو, یہ جسے اخلاص کہتے ہیں. یعنی نیکی یہ بندے اور اللہ کے درمیان کی ایک پرائیویٹ بات ہے, ایک پرائیویٹ عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو, اس سے اسلام بھی اور مسلمان دونوں بدنام ہوتے ہیں. خاص کر کے اس عید پر بہت زیادہ اور ایسے حالات میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. مجھے امید ہے کہ آج کا ویڈیو بہت انفارمیٹیو اور بہت معلوماتی آپ کو لگا ہوگا. تو آگے ضرور شیئر کرنا کیونکہ وقت کم ہے اور ویڈیو بنانے میں بہت دیر ہو گئی ہے, اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پر عمل کریں اور آپ کو بھی ان سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب مل سکے. ٹھیک ہے. تب تک میرے لیے, پوری امت کے لیے, پوری انسانیت, پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی امن و شانتی کے لیے اور ترقی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.